السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے برائی کے ساتھ بھلائی کی، یعنی اسے سمجھ ہی نہیں آتی کیسے میں بھلائی کی دعا مانگوں، اس کا تو وہ گھرا ہوا ہے نفسانی خواہشات میں، تو انہی کی دعا مانگتا ہے، حالانکہ وہ تو اس کے لیے برائی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، دنیا جو ہے وہ بہت جلدی مل جاتی ہے، وہ دنیا کا طلبگار ہے، تو وہ فوراً دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھلائی کی جگہ برائی مانگ لیتا ہے، کیونکہ انسان جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنائے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی، رات بھی نشانی ہے اور دن بھی نشانی ہے۔ تو جو رات کی نشانی ہے وہ ہم نے تاریک بنائی، اللہ فرما رہا ہے، اور دن کی نشانی روشن بنائی۔ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اس روشن نشانی میں یعنی دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنا روزی تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم جان لو گنتی برسوں کی اور حساب، یہ دن رات سے تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے قرآن پاک میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان کے، أَلْزَمْنَاهُ لگا دیا ہے ہم نے اس کے، طَائِرَهُ اس کا اعمال نامہ، کہاں لگا دیا؟ فی عُنُقِهِ، اس کی گردن میں، انسانوں کی گردنوں میں اللہ نے ان کے اعمال نامہ لگایا ہوا ہے، جو ایک کتاب کی شکل میں سمجھو پرنٹ آؤٹ ہو رہا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اس میں لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے روز وہ اللہ نکال کے سامنے رکھ دے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو ہم نے کیا وہ سب اس میں لکھا ہوگا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کو ہم نکالیں گے قیامت کے روز۔ وہی بات نا کہ جو اعمال نامہ گردن کے ساتھ اللہ نے لگایا ہوا ہے، کتاب کی شکل میں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نکال دیں گے قیامت کے دن، اس کو لکھا ہوا دیکھے گا انسان، اور کھلا ہوا دیکھے گا، ہر چیز تفصیل سے بیان کی ہوگی۔ اقرا کتابہ کا، اور کہا جائے گا پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، یا پڑھ لے اپنی کتاب۔ کفیٰ بنفسک الیوم الیک حسیبا، تو آج تیرا نفس جو ہے وہ خود ہی تیرا حساب لینے کو کافی ہے، یعنی کسی دوسرے کو حساب لینے کی ضرورت نہیں، تو خود ہی اپنا حساب لے گا۔ اقرا کتابہ کا
पढ़ो अपना अमाल नामा और तेरा नफ्स जो है खुद ही तेरा हिसाब लेगा। वमन इहतदा, और जिसने हदायत इख्तियार की, फ़इन्नमा यहदी ले नफ्स ही, तो वो हदायत पाएगा अपने ही लिए। वमन दल्ला, और जो गुमराह हुआ, फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो वो गुमराह हुआ अपने ही लिए। वला ताज़िरु विज़रातुम विज़रा, और कोई बोझ नहीं उठाएगा दूसरा बोझ उठाने वाला किसी का, यानी अपने गुनाहों का बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, और हम, अल्लाह फरमा रहा है कि हम अज़ाब नहीं देते किसी कौम को भी जब तक कि हम उसमें रसूल ना भेजें। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन, फिर जब हम किसी बस्ती को क्या इरादा कर लेते उसको हलाक करने का, तो हमारा हुक्म ये होता है कि हम वहाँ के आमरना, हम हुक्म देते हैं, मुतराफिहा, वहाँ के जो असुदा हाल लोग होते हैं उनको हम हुक्म देते हैं। फफसकू फीहा फहक्का अलैहल कौलु, कि वो नाफरमानियाँ करें, कि वो लोग उनमें नाफरमानियाँ करें। कौन लोग? जो असुदा हाल लोग होते हैं। फहक्का अलैह, बस साबित हो गया, अलकौला, इल्ज़ाम, फदम्मरना तदमीरा, और फिर हमने उन्हें हलाक कर दिया। उनको हुक्म देते हैं कि तुम नाफरमानियाँ करो, उनको मुसल्लत कर देता है अल्लाह ताला उन पर, उनकी हुकूमत में दे देता है उन्हें। तो फिर जब अल्लाह का अज़ाब उन पर आ जाता है तो उन्हें हलाक कर दिया जाता है। फदम्मरना, तो हम उसको हलाक कर देते हैं, तदमीरा, खूब अच्छी तरह से हलाक करके। वो कम हलकना मिन कुरून मिन बाद नूह, और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह की नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी। वकफ़ा बिरब्बिका का ज़ुनूब इबादिही ख़बीरन बसीरा, और काफ़ी है तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों को जानने वाला और देखने वाला। मन काना युरीदुल आजिलाता, और जो चाहता है दुनिया, आजिलत दुनिया, अजलना लाहू, हम उसको दे देते हैं जल्द ही दुनिया, फीहा, उसमें से, दुनिया में से दे देते हैं, माँ नशाऊ, जितना हम चाहते हैं उतना दे देते हैं। लेमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नमा, जिसके लिए हम चाहें हम बना देते हैं उसके लिए जहन्नम, फिर हम उसको जहन्नम में डाल देते हैं। यसलहा मज़मूमम मदहूरा, तो वो उसमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा ज़लील ख्वार करके, बुरे हाल में। वमन अरादल आखिराता वसाअलहा सायहा वहुव मुमिनुन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसका मन अरादल आखिराता, और जिसका इरादा हो हासिल करने का आखरत, जो आखरत चाहता हो और उसके लिए वो कोशिश भी करे, और कोशिश करे वो उसके लाहा, उसके लिए सायाहा, तो उसकी जो कोशिश है वह हो मोमिन, और वो मोमिन भी हो, उसकी कोशिश कामयाब होगी अगर वो मोमिन है। फौलाइका काना सायुहुम मशकूरा, और यही लोग हैं जिनकी कोशिशें कामयाब होंगी। कुल्लमा नुमिद्दु हाउलाए मिन अताए रब्बिका, तो हम मदद देते हैं, कुल्लन, सब के सबको, नमुद्दो, हम मदद देते हैं, हाउलाए, इनको भी हम देते हैं, हाउलाए, और दूसरों को भी, उन लोगों को भी हम देते हैं, यानी सबको हम देते हैं, चाहे वो अच्छे माल वाले हों, चाहे बुरे माल वाले हों, चाहे वो ईमान वाले हों, चाहे वो काफिर हों, हम सबको अपनी नेमतें देते हैं।
من عطائے رب کا بخشش تیرے رب کی نعمتوں میں سے دیتے ہیں، یعنی کسی کے لیے بھی اللہ کی نعمت رکی ہوئی نہیں ہے۔ وما کان عطاء رب کا معذورا، اور نہیں ہے کسی کے لیے بھی اللہ کی بخشش رکی ہوئی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ہم فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ انظر دیکھو، کیف فضلنا کیسے ہم نے فضیلت دی، بعض ہم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ وللآخرۃ، اور البتہ جو آخرت ہے، اکبر درجات و اکبر تفصیلا، اور جو آخرت ہے، البتہ آخرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، وہ درجوں میں بہت بڑی ہے، اور اس کی اور فضیلت میں بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ بنا معبود، لا تجعل نہ بنا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا معبود آخر دوسرا معبود نہ بنا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ اللہ برحق ہے، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اگر تو بنائے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، تو پھر تو بیٹھ رہے گا مذموماً مخذولا، بدحال ہو کر، بے کس، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے کیا فیصلہ دیا؟ تیرے رب نے فیصلہ دیا کہ نہ عبادت کرو کسی اور کی سوائے اللہ کے، الا ایہ سوائے اسی کی، اور بالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کے احسان کا، ماں باپ کے احسان کو یاد رکھو، ان کے ساتھ بھلائیاں کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی منزل کو، احدہما ان میں سے ایک تیرے پاس بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے، یا دونوں ہی پہنچ جائیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما، پھر ان دونوں کو نہ کہو، اف تک نہ کہو ان دونوں کو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لہما، اور ان دونوں کے لیے کہو تم قولا کریما، اچھی بات، ادب سے بات کرو ان کے ساتھ۔ واخفض لہما جناح الذل، اور اپنے جو کندھے ہیں ان کے لیے جھکائے رکھو عاجزی کے ساتھ، عاجزی سے پیش آؤ ان کے ساتھ۔ من الرحمت، مہربانی سے، وقل رب ارحمہما، تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی، جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، صغیرہ، بچپن سے، جیسے انہوں نے مجھے پیار محبت سے بچپن میں پالا، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم ہو جاؤ گے نیک، تکونوا صالحین، تم ہو جاؤ گے نیک، فإنہ، پھر بے شک، کان للأوابین، تو ہے اللہ بخشنے والا، رجوع کرنے والوں کو اللہ بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور والمسکین، اور ضرورت مندوں کو بھی دو۔
وابن السبیلا اور مسافروں کو دو، ولا تو بذر اور نہ خرچ کر، تبذیرہ فضول خرچی، بیجا خرچ، اور بیجا خرچ نہ کر۔ ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، کانو اخوان الشیاطین، تو وہ ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور جو شیطان ہے وہ تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو تم ناشکرے نہ بنو فضول خرچی کر کے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تو اعراض کرے انہم، ان سے، یعنی کوئی مانگنے آئے تو تم ان سے منہ موڑ لو، ابتغاء رحمت من ربک، اس انتظار میں ہو کہ اللہ تمہیں رحمت دے، یعنی تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہے کہ میرا رب مجھے کچھ دے تو میں ان کی مدد کروں، ترجوہا، اور تجھے امید بھی ہو کہ اللہ دے گا، فقل لہم، تو پھر ان سے کہو، قولا میسورا، تو ان سے نرمی سے بات کرو، جھڑکو نہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے دوں، تو جو بھی آنے والا سائل ہے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، مغلولتاً، باندھ دو، اِلیٰ عنقِکَ، اپنے گردن کے ساتھ، یعنی کہ گردن کے ساتھ باندھ لو کا مطلب ہے کہ اتنے کنجوس نہ بن جاؤ کہ تم کسی کو کچھ دو ہی نہ۔ وَلَا تبسطھا، اور نہ انہیں بالکل ہی کھول دو اپنے ہاتھوں کو، کل البسطِ، کہ سب کے سب جو ہے تو اڑا دے، فتقعد، پھر تو بیٹھ جائے، ملوما مسحورا، ملامت زدہ ہو کر، اور ہارا ہوا اور تھکا ہوا ہو کر بیٹھ جائے، یعنی اپنی ضرورتوں کے لیے بنا کچھ رکھے سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دے، تو ایسا بھی نہ کرو، اپنے لیے بھی رکھو تاکہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے محتاج نہ ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جس کا رزق چاہتا ہے اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے اس کو رزق تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا، بے شک انسان اپنے بندوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب تھوڑی سی ہم اس کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے اور اس چیز کو طلب کرنے کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے جو اسے جلد مل جائے، تو وہ آخرت کی، یعنی قرآن جو ہے وہ تو آخرت کی بھلائیوں کی تمہیں دعوت دیتا ہے، اور انسان کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کی بھلائیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اس حقیقت کو وہ بہرحال جانتا بھی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ پھر اس آیت میں اس وقت کے حالات کے مطابق مسلمانوں کو بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ حالات سے دل برداشتہ نہ ہوں، کفار کے حق میں عذاب کے لیے بد دعائیں نہ کریں، کیونکہ ابھی ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑیں گے۔ اگر تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئیں تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، تو اس لیے جلد بازی نہ کرو۔ چنانچہ آیت نمبر 12 میں بھی نظام نبوت سے استدلال کیا گیا ہے۔ جس طرح دن اور رات کا فطری عمل ہے، اسی طرح انسانوں کے مابین تعلقات بھی فطری ہیں۔ اس کائنات میں سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح رات بہت گہری اور تاریک ہوتی ہے، اور تاریکی کے بعد یا ظلم کے اندھیروں کے بعد تو روشنی ہونی ہوتی ہے نا، رات کے بعد دن نے تو آنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح جب ظلم چھا جاتا ہے تو وہ بھی بہت بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن جس طرح رات کے بعد دن نے آنا ہے تو پھر ناکامی کے بعد کامیابی بھی آنی ہی آنی ہے۔ اس طرح اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ یعنی اس وقت جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے
اس کی وجہ سے تم اجرت سے کام نہ لو، اپنے لیے برائی نہ مانگو اور صبر و استقلال سے کام لو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اس کے تمام اعمال کا ریکارڈ ایک کتاب کی شکل میں تیار کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے روز اسے وہ کتاب دے دی جائے گی اور کتاب اس واضح شکل میں ہوگی۔ ہر انسان خود ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ اب وہ کس قسم کے سلوک کا مستحق ہے، وہ تو خود ہی فیصلہ کر لے گا نا۔ بس وہ شخص ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے، جو بھی شخص ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ اپنے تمام بندوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے پورا انتظام کرتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے کہ جب اسے پیغام حق ضرور مل رہا ہوتا ہے۔ ایسے مرحلے میں حق کو قبول کر لینا چاہیے، یہ نہ کہ پڑے رہو ایک ہی بات پہ۔ تو قیامت کے دن تمام حجت بھی ہو جائے گی اور اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا۔ ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے اپنے گناہوں کا، کسی دوسرے کے گناہ وہ اپنے اوپر نہیں تھوپ سکتا، نہ کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ آیت 16 اور 17 میں فرمایا جا رہا ہے، یہ جب لوگ ہماری ہدایت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہم خوشحال اور دولت مند با اقتدار طبقے کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آگے آیت 18-19 میں، جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کو اس کی مرضی کے مطابق دنیا ہی عطا کرتے ہیں اور آخرت کے انعامات سے اسے محروم رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہے تو ہم اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی کوشش ہم ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ اور معراج کا پیغام اور انسانی تمدن و اخلاق کی تعبیر کا پیغام رکوع نمبر 3 یعنی آیت نمبر 33 تا 30 تک ہے۔ یہاں سے انسان تمدن کی بہت اہم خصوصیات اور آداب زندگی کا منشور شروع ہوتا ہے۔ اس آیت سے ایسی پرحکمت باتیں بتائی جا رہی ہیں جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں اور جن کو عقل سلیم بھی تسلیم کرتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، صرف وہی اکیلا اور واحد حقیقی معبود ہے۔ اس اقرار کے بعد انسان کو پوری زندگی میں امن میسر آ جائے گا اگر یہ وہ اقرار کر لے، اور اطمینان اور یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق اللہ نے فرمایا کہ والدین کا ہے۔ وہی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے محتاج ہوں تو تم ان سے شفقت اور نرمی سے پیش آؤ اور بہت ادب کے ساتھ بات کرو، گرچہ تب بھی کمزوری کی وجہ سے ان کے مزاج میں سختی ہی کیوں نہ آ جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کرو اور ان سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے ان کی دل آزاری ہو، اور دل میں کبھی یہ بھی خیال نہ لانا اور ہمیشہ ان کے لیے دعا ہی کرتے رہنا کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا آرام سے اور سکون سے اور ہر طرح کی نعمتیں مجھے دی تھیں، اور تو بھی اس کو ویسا ہی آرام دے اور تکلیف سے نکال اسے۔ تو مطلب ان کے لیے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، اور اپنی جو ضروری اخراجات ہیں ان کو پورے کرنے کے بعد جو آپ کے پاس بچے تو اس کو والدین کی خدمت پر لگا دو، رشتہ داروں کی خدمت پر لگا دو، محتاجوں اور مسافروں کو دے دو، اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور اتنا بھی نہ کرو کہ جو کچھ بھی ہے سب کے سب دے دو، پھر خود کہاں سے کھاؤ گے؟ خود بھی تو نہیں، اپنے آپ کو بھی تو دیکھو نا، خود آپ کے بیوی بچے
نہ محتاج ہو جائیں دوسروں کے، کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو خرچ کرنے کے لیے ان پر. ان کا خرچہ نکال لو، اپنا خرچہ نکال لو، خود بھی سکون سے رہو، اچھی حالت میں رہو، پھر اس کے بعد جو بچے وہ اللہ کے حضور پیش کر دو. اس دفعہ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی خدا داد صلاحیتوں سے جو کچھ بھی کماتا ہے وہ دوسروں کی حق تلفی کے لیے بغیر حلال ذرائع سے کمائے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو کچھ بھی اس کے پاس بچ جائے وہ دوسروں کے حقوق کے لیے استعمال کرے. اسلامی معاشرے کا پورا نظام معیشت پر استوار ہوتا ہے جو اسے دوسرے معاشروں سے ممتاز کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین.